السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 15 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے چھٹی کا دن۔ اس سبق کو لکھنے والے ہیں حامد حسن قادری۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم ان کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ مولوی حامد حسن قادری قصبہ بچراؤں ضلع مراد آباد کے ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ایک بہت بڑے خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ بچراؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ عالیہ رامپور میں داخل ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن بچراؤں میں حاصل کی، اس کے بعد یہ رامپور میں داخل ہو گئے۔ 1919 میں 10ویں درجے کا امتحان پاس کیا۔ منشی کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی سے 1910 اول پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ منشی فاضل اور اردو میں خصوصی صلاحیت کے امتحانات 1911 میں لاہور سے پاس کیے۔ سیکھنے سکھانے کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 1913 سے 1927 کے دوران حکیم مسلم ہائی اسکول کانپور کے ہیڈ مولوی کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ سینٹ جانز کالج آگرہ میں 1927 میں لیکچرر مقرر ہوئے اور 1945 میں اسی کالج میں صدر شعبہ فارسی اور اردو مقرر ہوئے، تو اردو اور فارسی کے شعبہ صدر مقرر ہوئے۔ 1954 میں اسی عہد کے سبکدوش ہوئے۔ موصوف اور زبان کے ادیب، ناقد، مبصر، شاعر، مترجم، مؤرخ اور تاریخ گو تھے، یعنی کہ ادیب بھی تھے، ناقد بھی تھے یعنی تنقید بھی کرتے تھے، مبصر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے بھی تھے۔ انہوں نے لگ بھگ 60 کتابیں تصنیف کی۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ انہوں نے 60 کتابیں لکھی۔ جس زمانے میں وہ کانپور میں مقیم تھے یعنی کہ ٹھہرے ہوئے تھے، اسی عرصے میں انہوں نے بچوں کا اردو رسالہ صغیر جاری کیا، یعنی انہوں نے بچوں کے لیے ایک رسالہ یعنی میگزین جاری کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی سبق آموزیاں تصنیف کی۔ کئی اہم فارسی کی کتابوں کے ترجمے اردو میں شائع کیے، یعنی انہوں نے فارسی کی کتاب کے ترجمے اردو میں کیے۔ موصوف کی نہایت اہم تصنیف داستان تاریخ اردو ہے، یعنی کہ ان کی سب سے امپورٹنٹ تصنیف کتاب کون سی ہے؟ داستان تاریخ اردو، جس میں اردو نثر کی تاریخ ابتدائی دور سے لے کر 1960 تک میں نمونہ نثر و دستاویزی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس کتاب میں اردو کی ہسٹری بتائی گئی ہے 1960 تک۔ سبق کا نام ہے چھٹی کا دن۔ تو حامد حسن قادری نے اپنی اس نظم چھٹی کا دن میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم اور کھیل دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ایک ذہن کو قوت ملتی ہے تو دوسرے سے کیا جسم کو توانائی ملتی ہے، اسی لیے کھیل کے وقت کھیلنا ضروری ہوتا ہے اور پڑھائی کے وقت پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہے چھٹی کا دن، خوب کھیلو، آج ہے چھٹی کا دن۔ تیز ہو جاتے ہیں بچے کھیل سے، جس طرح گاڑی کے پہیے تیل سے۔ ہے ضروری کھیل پڑھنے کے لیے، جیسے پانی پیڑ بڑھنے کے لیے۔ علم سے ہو جاتا ہے روشن دماغ، تیل سے جس طرح جلتا ہے چراغ۔ تو ان اشعار میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، خوب کھیلو، آج چھٹی کا دن ہے، اس لیے کھیلو۔ جس طرح گاڑی میں تیل ڈالنے سے پہیے تیز ہو جاتے ہیں، اسی طرح بچے کھیلنے سے بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیڑوں کے بڑھنے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اسی طرح پڑھنے کے لیے بھی کھیل ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح تیل سے چراغ جلتا ہے، اسی طرح علم سے دماغ بھی روشن ہوتا ہے۔ کھیل سے بڑھتی ہے صحت، اسی طرح بھاپ سے چلتا ہے انجن۔ جس طرح علم سے یوں پختہ ہوتا ہے مزاج، جس طرح سورج کی گرمی سے اناج۔ کھیل سے ہوتا ہے خوش دل، اس طرح پھول کھل جائیں ہوا سے جس طرح، یعنی کہ جس طرح بھاپ سے انجن چلتا ہے، اسی طرح کھیل سے صحت بنتی ہے۔ جس طرح سورج کی گرمی سے اناج پک جاتا ہے، اسی طرح علم سے مزاج بھی پختہ ہو جاتا ہے یعنی مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھیل سے رہتے ہیں بچے تندرست، ذہن ہو جاتا ہے تیز اور جسم چست۔ ہے ضروری علم بھی اور کھیل بھی، ہو نہ ان دونوں سے تم غافل کبھی۔ وقت جب پڑھنے کا آ جائے تو پڑھو، خوب کھیلو کھیل کا جب وقت ہو۔ یعنی کہ کھیل سے بچے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تندرست یعنی صحت مند ہو جاتے ہیں، ذہن ہو جاتا ہے تیز اور جسم چست، یعنی کھیلنے سے بچوں کا ذہن کیسے ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے اور جسم بھی ایک دم فٹ ہو جاتا ہے۔ ہے ضروری علم بھی اور کھیل بھی، یعنی علم بھی ضروری ہے حاصل کرنا اور کھیلنا بھی ضروری ہے، ہونا ان دونوں سے تم غافل کبھی۔ اب شاعر نے بچوں کو کیا ترغیب دی ہے کہ تم ان دونوں سے کبھی غافل مت ہونا، یعنی پڑھائی بھی کرنا اور کھیلنا بھی۔ وقت جب پڑھنے کا آ جائے تو پڑھو، خوب کھیلو کھیل کا جب وقت ہو، یعنی جب پڑھنے کا وقت ہو تو پڑھنا چاہیے اور جب کھیلنے کا وقت ہو تو خوب کھیلنا چاہیے۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے چھٹی کے دن کو بچوں کو کیا مشورہ دیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا شاعر نے چھٹی کے دن بچوں کو خوب کھیلنے کا مشورہ دیا ہے۔ سوال نمبر 2، کھیل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کھیل کود سے ذہن اور جسم دونوں ہی چست رہتے ہیں، اس لیے کھیل کو ہمارے لیے بہت ضروری بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، علم سے دماغ کس طرح روشن ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا علم سے دماغ اس طرح روشن ہو جاتا ہے جس طرح تیل سے چراغ روشن ہو جاتا ہے۔
سوال نمبر 4، شاعر نے کن چیزوں سے غافل نہ رہنے کو کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا شاعر نے کھیلنے اور پڑھنے سے غافل نہ رہنے کو کہا ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔